بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہیات میں سے آج کا جو موضوع ہے آپ کو لگے گا کہ بہت ہلکا موضوع ہے، لیکن دین کا کوئی حکم ہلکا نہیں ہوتا ہے۔ چھینکنے کے آداب اور احکام۔ بدتمیز طریقے سے لوگ جو چھینکتے ہیں انہیں چھینکنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اس میں کل 13 باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے چھینک اللہ کی نعمت ہے۔ دوسری بات ہے چھینک کا فائدہ کیا ہے۔ تیسری بات ہے چھینک کے وقت اہم سنت کیا ہے۔ چوتھا ہے الحمدللہ کہنا کی سنت۔ پانچویں بات ہے چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنے کی حکمت کیا ہے۔ اس کے بعد چھٹی بات ہے الحمدللہ کہنے سے متعلق ضروری مسائل۔ ساتویں بات ہے الحمدللہ کہنے میں اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ چھینک کے جواب کا حکم کیا ہے۔ جواب دینا مسلمان کا حق ہے۔ جواب دینے کا طریقہ کیا ہے۔ جواب دینے کی حکمت اور فائدہ کیا ہے۔ چھینک کے جواب سے متعلق ضروری مسائل اور اس چھینک کا پس منظر کیا ہے۔ یہ 13 باتیں آج کے اس موضوع میں ہیں۔ پہلی بات ہے چھینک آنا اللہ کی نعمت ہے۔ کسی بیماری کے بغیر عام حالات میں چھینک آنا اچھی حالت میں ہو اور اچھی کیفیت میں ہو تو پھر یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بیماری اور نزلے کی وجہ سے ہو، دھول کی وجہ سے ہو تو پھر یہ نعمت نہیں ہے، وہ برز ہے، بیماری ہے۔ چلو بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، اس لحاظ سے کہا جائے تو بیماری نعمت ہوئی، چھینک نہیں، وہ تو بیماری کی علامت ہوئی ہو۔ عام صحت مند ہونے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ العطاس من اللہ، چھینک اللہ کی طرف سے ہے، والتثاؤب من الشیطان، اور جمائی آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ اپنا باڑ نہیں کھولنا چاہیے جس میں بکریاں، مکھیاں، مچھر اور دنیا کی ساری بلائیں جہاں سے نکل رہی ہیں وہاں پھر واپس نہ جائے۔ وَإِذَا قَالَ آہ آہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ، جب جمائی کے وقت انسان جو آواز نکالتا ہے منہ کھول کے، اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، اور اللہ چھینک کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤب، اور جمائی کو ناپسند کرتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ انبیاء اکرام کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پوری زندگی میں ایک بار بھی جمائی نہیں آئی۔ تصور کر سکتے ہیں؟ ہم 24 گھنٹے میں سے کوئی ایک دن دکھا دیں کہ آج جمائی نہیں لیا میں، بول نہیں سمجھے؟ کتنا فرق ہے زمین آسمان کا۔ جسے پوری زندگی میں جمائی نہیں آئی اور ایک انسان وہ جسے 24 گھنٹے میں کوئی ایک دن نہیں گزرا جس میں سے جمائی نہ لیا۔ تو اللہ کے پسندیدہ کیسے بنے وہ لوگ؟ اللہ کو ناپسند ہے، یہ پسند ہے۔ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ آہ آہ اِذَا تَثَاوَبَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ، ترمذی کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا صحت کی حالت میں جو چھینک آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے نعمت ہے۔ دوسری بات، چھینک آنے کے جو فوائد ہیں، 4 فائدے ہیں۔ چھینک آنے کی وجہ سے انسان کے دماغ اور جسم میں ایک راحت، تازگی، اطمینان پیدا ہو جاتا ہے چھینک آنے کے بعد۔ دوسرا ہے چھینک آنے کے بعد دماغ اور جسم میں تھوڑا ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ، چھینک آنے کی وجہ سے طبیعت سے سستی اور بوجھل پن ختم ہو کر اس میں نشاط اور چستی پیدا ہو جاتی ہے، اور چستی اور نشاط یہ عبادت کے لیے مفید چیز ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ چھینک آنے کے بعد دعائیں اور اذکار پڑھنے کی صورت میں سنتوں پر عمل کا ثواب ملتا ہے۔ اسی واسطے آدمی کو نیند آتی ہے اور اس سے دور بھگانا ہے تو بعض مرتبہ ناک میں کاڑی کر کے آدمی اپنے اندر اس نیند اور ارے سمجھے عادت نہیں جائے گی، کاڑی کرنے کی، انگلی کرنے کی عادت نہیں جائے گی۔ مختلف شکلوں میں انگلی کریں گے لیکن کریں گے۔ وجہ یہی ہے کہ یہ قوم انگلیاں کرنے سے ہی پیدا ہوئی ہے۔ انگلی نہیں کیے ہوتے یہ پیدا ہی نہیں ہوتے، یہ انگلیوں کا نتیجہ ہے۔ پیدا ہونے کے بعد کہیں نہ کہیں انگلیاں کرتے رہتے۔ مجمع عام میں بھی بیٹھے دیکھو، ناک میں انگلی کرتے رہتے، کان میں انگلی کرتے،
درسگاہ میں بیٹھ کے ہاتھ ڈیسک پر رکھنا چاہیے، ایسے کتاب پکڑے رہنا چاہیے، نیچے ہاتھ رکھ لے کچھ نہ کچھ انگلی کرتے رہتے ہیں۔ بدمعاشی نہیں جائے گی بہر صورت۔ چھینک آنے کے وقت اہم سنت کیا ہے؟ تیسری بات، جب کسی کو چھینک آنے لگے تو اس وقت سنت اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چہرے پر ہاتھ یا کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عطس غطى وجهه بيده او بثوبه وغض بها صوته۔ هذا حدیث حسن صحیح ترمذی، حدیث نمبر 2745۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آتی تو آپ اپنے چہرے پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیتے اور آواز پست کرنے کی کوشش کرتے کہ چھینک کی آواز زور سے نہ، زیادہ نہ آئے۔ ایک ہے چھینک دبا دینا، کہ چھینک آئی تو بعض کنک بول گیا اندر ہی لے لیتے ہیں، باہر نہیں نکالتے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس سے اندر کے جو جراثیم نکلنا ہے وہ نہیں نکلتے، تو بیماری نکلے گی نہیں اندر سے۔ چھینک کو دبانا نہیں چاہیے، چھینک کو ایٹم بم کی طرح پھاڑنا بھی نہیں چاہیے کہ پورے حال میں آواز گونجنے لگے کہ لوگ چھینک سے ڈر جائیں۔ ارے چھینک ہو، کوئی بم تھوڑی ہے جو تم گرا رہے ہو اتنے زور سے۔ یعنی قوم کو چھینکنا بھی نہیں آتا، کیا تمیز ہے۔ تو اس سے پہلا ادب معلوم ہوا اس حدیث سے کہ حتی الامکان آواز کو پست رکھنا چاہیے، زور سے آواز نہیں نکالنا۔ آپ علیہ السلام غضا بہا صوتہ، آپ آواز پست کر لیتے تھے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوا، چھینک آنے پر منہ اور ناک وغیرہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لینا چاہیے، تاکہ اس ظاہر سی بات ہے اس موقع پر منہ سے ناک سے کچھ بھی گندگی نکل سکتی ہے، مادہ رطوبت نکل سکتا ہے، سامنے والے کو دیکھے کیسے لگے گا؟ وہ زمزم کا پانی ہے کوئی متبرک سامان ہے جو نکل رہا ہے؟ کیا ہے؟ بدتمیز کہیں گے چہرہ ڈھانپو، اپنا کپڑا رکھو، آستین سے چھپاؤ اپنے منہ کو، یہ سلیقہ ہے کوئی پسند نہیں کرتا، گھن آتی لوگوں کو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ چھینک آنے پر سامنے والے کو تکلیف پہنچانے سے بچنے کے لیے چہرے پر منہ، ہاتھ، کپڑا کچھ رکھنا چاہیے۔ چہرہ ادھر ادھر پھیلنا حل نہیں ہے۔ ارے اس میں مجمع میں بیٹھے ہیں، چھینک آ رہی، ادھر پھر کے چھینک رہے ہیں، تو جو مادہ ہے وہ بھی ادھر نکلے گا نا۔ آپ کے برکت کا سامان انڈیا میں تو پاکستان میں تو جائے گا تو اس لیے اسے چھپانے ہی کی کوشش کرنا چاہیے، ادھر ادھر منہ پھیرنا یہ حل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حاضرین مجلس کی رعایت ہو سکے تو انہیں ناگوار اور ناخوشگوار، انہیں اگر ناخوشگوار محسوس ہو تو کسی بھی قسم کی اذیت کا سامنا کرنا پڑے تو تکلیف سے بچانا چاہے تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ مثلا آدمی کو نزلہ ہے تو چھینکنے سے بعض مرتبہ ناک سے رطوبت نکل جاتی ہے، بیٹھو ہی مت، یہاں پر چھینک آ رہی ہے، تم بیمار ہو تو نکلو یہاں سے، جاؤ نل کے پاس جاؤ، وہاں چھینک کے آؤ، تکلیف دینے سے بچانا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ جو حضرات آرام کر رہے ہوں تو اپنی چھینک سے ان کے آرام میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ ارے سمجھے، کان کے قریب جا کے چھینک رہے، چھینک زور سے ہونا بلکہ آواز نکال رہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے وَمِنْ آداب العطاس، دیکھو شریعت کے فقہا جو بڑے بڑے مسائل پر کلام کرتے ہیں، اس پر بھی کتنا لحاظ رکھا ہے، اس ادب سے متعلق بھی۔ أَن يُخْفِضَ بِالْعُطْسَةِ صَوْتَهُ، چھینک میں اپنی آواز پست کرے، وَأَن يُزَوِّجَهُ بِالْحَمْدِ، اور اس کے بعد اسے تعریف بھی الحمدللہ کہے، وَأن يُغَطِّيَ وَجْهَهُ، اپنا چہرہ ڈھانکے، لِأَلَّا يَبْدُو مِنْ فِيهِ أَوْ أَنْفِهِ مِمَّا يُؤْذِي جَلِيسَهُ، منہ یا ناک سے کوئی ایسی چیز نہ نکلے جس سے بازو والے کو تکلیف ہو۔ وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، گردن ادھر ادھر پھرا کے چھینکنا مسئلہ حل نہیں ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے، یہ بدتمیزی ہے۔ لِأَلَّا يَتَضَرَّرَ بِذَلِكَ، بازو کوئی اور بڑھا رہا تھا
پڑوسی کو ہدیہ دینا یہ دینا تھوڑی ہے. کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے. چوتھا، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے. چھینک آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے مروی ہے، اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ ولیقل لہ اخوہ او صاحبہ یرحمک اللہ. چھینک آئے تو تم میں سے کسی آدمی کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے. البتہ اگر کوئی شخص الحمدللہ کے بعد الحمدللہ علی کل حال یا الحمدللہ رب العالمین یہ بھی کہتا ہے تو بھی درست ہے. احادیث سے یہ بھی ثابت ہے. چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 5035، اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ علی کل حال، یہ بھی ثابت ہے. اور مسند احمد کی روایت ہے 972، اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی ثابت ہے. پانچویں بات ہے، چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنے کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ چھینک آنا انسان کے جسم کے لیے مفید ہے، اور اس کے فوائد میں سے یہ کہ طبی لحاظ سے چھینک جب آتی ہے تو انسان کے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے، انسان کے دل کی دھڑکن 1 منٹ نہیں 30 سیکنڈ کے لیے بھی رکے تو انسان کہاں زندہ رہتا ہے. دھڑکن تو سیکنڈوں سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے. 1 منٹ میں 1 سیکنڈ رہتا ہے، دھڑکن تو اس سے زیادہ دھڑکتی ہے. تو اگر رک جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا. لیکن چھینک کے وقت دھڑکن رکتی ہے، پھر رکنے کے بعد پھر زندگی ملی، گویا کہ پھر انسان صحت میں رہا، زندہ رہا. اس پر گویا کہ وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے. تو یہ ہے الحمدللہ کہنے کی حکمت. اور چھینک آنا صحت کی علامت ہے. تو چھینک گویا کہ میں صحت مند ہوں یہ بتا رہی ہے. تو یہ حکمت یہ ہے کہ انسان کی صحت کی علامت ہے، اور حکمت یہ ہے کہ انسان کے دل کی دھڑکن رک کر جان نہیں نکلی ہے، اس پر اسے الحمدللہ کہنے کے لیے کہا گیا ہے. پانچویں بات ہے، چھٹی بات ہے اس سلسلے میں، چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنے کے متعلق چند ضروری مسائل ہیں. 4 مسائل ہیں الحمدللہ کہنے سے متعلق. کہ پہلا مسئلہ ہے، چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنا سنت ہے. لیکن اگر قریب میں لوگ دینی یا دنیاوی کام میں مشغول ہوں تو ایسی صورت میں بلند آواز سے الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے. کوئی پڑھ رہا ہے، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، چھینک کے الحمدللہ بولے تو یہ بدماشی ہے، سامنے والے کو ڈسٹرب کر رہے آپ. اب اس کو گویا کہ ایسی صورت میں اسے واجب ہو گیا جواب دینا. تو یہ وجوب کے زحمت میں کون ڈالے؟ چھینکنے والا ہی ڈالا. اس کے کام میں ڈسٹرب ہوا، خلل ہوا. نہیں، جواب دیا تو اسے ثواب ملتا نا. تو پہلے سے گناہ کر رہا ہو، پہلے سے بھی تو ثواب کے کام میں ہے نا، پہلے سے بھی تو دین کے کام میں ہی ہے، مطالعے میں ہی ہے وہ شخص. تو خلل ڈالنا مناسب نہیں ہے. چھینک آنے کے بعد زور سے کہنا. اور یہ بدگمانی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی چھینکا لیکن الحمدللہ نہیں بولا. دیکھو، الحمدللہ بولنا الگ چیز ہے، الحمدللہ زور سے بولنا الگ چیز ہے. تو آداب سکھائے گئے کہ بھئی سلام کرنا الگ چیز ہے، سلام زور سے کرنا الگ چیز ہے. آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تو سلام فرماتے، لیکن جب رات کا وقت ہوتا گھر میں سوتے ہوتے تو اس طریقے سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سنے، سونے والا نہ سنے. پتہ چلا یہ اعتدال ہے. زور سے سلام کرنے میں بھی لحاظ رکھا گیا. تو ایسے ہی چھینک میں بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے الحمدللہ کہنے سے ایک تو چھینک کی آواز بلند نہیں کرنا، اس سے بھی ڈسٹرب ہوتا. دوسرا، چھینک پر الحمدللہ زور سے بولنے کا موقع دیکھنا کہ کس موقع پہ زور سے بولنا ہے، کس موقع پہ زور سے نہیں بولنا ہے، دوسرے کو خلل نہ ہو. اسی طرح اگر کوئی آدمی قریب میں آرام کر رہا ہو تو ایسے موقع پر بھی الحمدللہ زور سے نہیں بولنا چاہیے. اب نیند میں سے اٹھ کے جواب دینا، آپ کیا مطلب ہوا؟ نیند میں خلل پیدا کر دیے. چنانچہ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں بھی نام آ گیا تو سمجھو حکمت کی کوئی بات ضرور ملے گی. چنانچہ فرماتے ہیں ایک صاحب نے چھینک کر زور سے الحمدللہ کہا. حضرت خط لکھ رہے تھے اس موقع پر، یرحمک اللہ کہہ کر پھر فرمایا بھلے ماس مطلب آدمی، ارے بھلے ماس چپکے ہی سے کہہ لیتا
ارے آہستہ بول لیتے، الحمدللہ زور سے بولنا کیا ضروری تھا؟ اب سب کام چھوڑ چھاڑ کر تمہارے چھینک کا حق ادا کرنا ہے۔ پھر فرمایا ایسے موقع پر جب کہ دوسرے لوگ کام میں مشغول ہوں، چھینکنے کے بعد الحمدللہ آہستہ کہنا چاہیے۔ میں ہمیشہ آہستہ سے کہتا ہوں، پھر اپنا عمل بتایا، میں ہمیشہ آہستہ سے کہتا ہوں کہ دوسروں پر خواہ مخواہ وجوب کا کیوں زحمت ڈالیں، جواب واجب کیوں کریں۔ اسی طرح سجدہ تلاوت بھی ہمیشہ آہستہ کرنا چاہیے۔ ایک بار فرمایا کہ جب مجلس جمی ہوئی ہو اور گفتگو چل رہی ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اب بیان چل رہا ہے، محاضرہ چل رہا ہے، سلام کر کے آگے بیٹھ رہے ہیں، ارے اس سلام کا جواب کون دینا؟ اب بیٹھے ہوئے لوگ سننا یا آپ کے سلام کا جواب دینا؟ اور بعض تو ایسی بدتمیزی بھی کرتے ہیں کہ سلام بیان چل رہا، بات چل رہی ہے، سلام کر کے آتے، پھر اس کے بعد حضرت کیا فرما رہے، بعض لوگ بیچ میں السلام علیکم کہہ کر لٹ سا مار دیتے ہیں۔ ارے لاٹھی چلانے کی طرح رہتا ان کا سلام، سب کو ڈسٹرب۔ اس پر مزید حماقت یہ ہے کہ ایک طرف سے مسافہ کر لے کے آنا شروع کرتے۔ اب یہ جو کیا گھاس اکھاڑ رہے تھے سب بیٹھ کے یہاں پر، کیا کر رہے تھے سب لوگ؟ دین کی بات چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے، علمی گفتگو ہے، آپ بیچ میں ٹپک پڑے، یہ خود غلطی ہے، آپ کو ٹپکنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ غیر ضروری ٹپکے آپ، اور پھر آئے تو ایسے آئے کہ بھئی سب کو سلام سے منتشر کیے، مسافے سے منتشر کیے، گفتگو کا سارا سلسلہ منقطع کر دیا، تمام مجمع پریشان ہوا۔ تو یہ آداب مجلس کے خلاف ہے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور فرمایا کام کی مشغولی میں ہو گو سلام کا چھینک کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ بھئی ہم بول لیتے بھئی زور سے، آپ نکو بولو، جواب نکو دو، آپ دوسرے دیتے جواب۔ ایسے بھی رہتا نا بعض ڈیڑھ ہوشیار کہ بھئی میں زور سے بول لوں گا الحمدللہ یا فلاں جو بھی ہے، آپ نکو دو، دوسرے دیتے جواب۔ تو فرمایا جواب دینا واجب نہیں ہے مشغول آدمی کے لیے، لیکن جواب نہ دینا بھی برا معلوم ہوتا ہے۔ رسم یہ ہے حکمت، جواب دینا واجب نہیں، لیکن نہیں دیں گے تو لوگ برا سمجھیں گے، اور اس برا سمجھنے کی طرف کون لایا؟ آپ ہی لائے۔ ارے نہیں سمجھے؟ اگر جواب نہ دیا جائے تو دل شکنی ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، فوراً جواب مت دو، اپنا کام کر لے کے بعد میں جواب دو، تو اتنی دیر تک تو دل شکنی ہوئی میرے جواب دینے تک۔ اس کا بھی سبب آپ ہی بنے۔ عرض یہ ہے کہ ہر قسم کی معمولی مشغولی میں سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ ہر قسم کی مشغولی میں سلام کا واجب نہیں ہے، فرمایا دین کی مشغولی میں تو واجب ہے ہی نہیں۔ پھر فرمایا میں جلسے میں دیوبند میں مصلی پر نماز پڑھنے کے لیے پہنچ گیا، ایک صاحب تیسری صف سے نکل کر آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کے زور سے اپنی طرف سے کھینچا اور مسافہ کیا۔ سمجھے؟ یہ ہے محبت۔ فرمایا ایسی بے تمیزیاں کرتے ہیں، رسوم نے عقلیں مسخ کر دی ہیں، رسومات نے لوگوں کی عقلیں مسخ۔ کیا ضروری تھا آپ کا مسافہ میرے لیے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تیسری صف سے نکل کے آئے، اپنی طرف سے کھینچ کے۔ بعض لوگ رہتے ہیں بدتمیز قسم کے، جمعہ میں بھی واسطہ پڑتا ہے، مسافہ ہی بڑی مشکل چیز ہے۔ پھر بعض مرتبہ ہاتھ پڑے کھینچ کے گلے ملنے جاتے ہیں۔ گلے پڑھ رہے تم، گلے ملنا الگ رہتا، تم گلے پڑھنا الگ رہتا۔ ملفوظات حکیم الامت، ملفوظ نمبر 17494۔ چلیے مسئلہ نمبر 2، چھینک کے بعد الحمدللہ کہنے کے آداب میں۔ اگر کوئی مسلمان چھینک لے اور الحمدللہ کہے تو سننے والے پر یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ اس لیے اس میں کلام ہے کہ چھینکنے والے کو الحمدللہ بآواز بلند کہنا بہتر ہے تاکہ یرحمک اللہ کہہ کر جواب دیں، تو یرحمک اللہ تو اسے ثواب بھی ملے۔ یعنی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ یرحمک اللہ کہنا الحمدللہ زور سے کہنا چاہیے تاکہ سننے والے کو جواب دینے کی نعمت ملے، زور سے کہنا چاہیے، لیکن موقع دیکھنا چاہیے کہ مشغول ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں مشغولیت کو دیکھ کر آدمی زور سے الحمدللہ کہنے نہ کہنے کا دیکھنا چاہیے تاکہ دوسروں کو اپنی بلند آواز سے الحمدللہ کہنے کی تکلیف نہ ہو۔ اب دیکھو کہ ایک ہے اختیاری، دوسرا غیر اختیاری۔ کیا چھینکنے کی آواز سے تکلیف نہیں ہوئی؟
الحمدللہ کی آواز سے تکلیف ہوگی آپ کو۔ مسئلہ اس میں غور کرنے کا، چھینک غیر اختیاری ہے۔ آپ پیسے دے کے مجھے چھینکو بول کے چھینکنے نہیں لگا لیے، ہو سکتا ہے انگلی کر کے چھینک لیے ہوں، لیکن چھینک جو عمومی ہوتی ہے وہ اختیاری نہیں ہوتی، غیر اختیاری رہتی۔ الحمدللہ بولنا زور سے اور آہستہ بولنا یہ اختیاری ہے، تو چھینک کی آواز سے تکلیف ہو جانا وہ غیر اختیاری ہے۔ اس میں بھی آپ کو حکم تھا کہ آواز پست کرو۔ الحمدللہ میں آواز ہلکی کرنا یہ اختیاری ہے، اس میں آپ اپنی مرضی سے ہلکی آواز کر سکتے آپ، سمجھے؟ تیسرا مسئلہ ہے، نماز میں چھینک آئے تو الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ نماز کی طرف متوجہ رہیں۔ البتہ اگر کسی نے نماز ہی میں الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ نماز کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد نماز میں چھینکنے والا اس چھینک پر الحمدللہ بعد میں کہہ لینا چاہیے، بہتر ہے۔ چوتھا مسئلہ ہے کہ بیت الخلاء میں یا ایسے غسل خانے میں جہاں اٹیچ باتھ روم رہتا ہے یا آدمی غسل خانے میں ننگا ہے، تو ایسے موقع پر چھینک آئے تو زبان سے الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، صرف دل میں الحمدللہ کہہ لینا چاہیے۔ اور پانچواں مسئلہ اس سلسلے میں ہے کہ جمعہ اور عیدین کے خطبے کے درمیان جب اگر چھینک آئے تو ایسی صورت میں بھی الحمدللہ زور سے نہیں کہنا چاہیے، خطبہ سننے کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ فَإِنْ عَطَسَ يَحْمَدُ اللَّهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ، اگر کوئی آدمی چھینکے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے اور اپنی زبان حرکت میں نہ لائے خطبے کے موقع پر۔ ساتواں مسئلہ اس سلسلے میں، چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنے میں اپنی طرف سے کچھ اور الفاظ نہیں بڑھانا چاہیے، جیسے کہ آیا الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین، بس اس کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ اور الفاظ نہیں بڑھائیں گے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ ارے سمجھے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن اس طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، ہمیں اللہ کے نبی نے یوں سکھایا الحمدللہ علی کل حال، یعنی چھینک کے موقع پر اتنا ہی سکھایا آپ نے۔ اگر یہ بھی کہنا ہوتا تو آپ علیہ السلام ہمیں سکھا کے جاتے۔ تو اس میں کہنا یہ ہے، چھینک آنے کے بعد جو الفاظ احادیث سے مروی ہیں وہی کہنا چاہیے، اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ بعض لوگ ہوتے ہیں تماشے کرنے والے، وہ سلام میں بڑھاتے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ اور وجنتہ، اور کیا بولتے، تمہاری بیوی ہماری غلام، کچھ بولتے نا جوڑ جوڑ کے اس کے ساتھ۔ تو یہ بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے، جو الفاظ احادیث سے مروی ہیں بس وہی بولنا چاہیے۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ جہاں درود ثابت نہیں ہے وہاں درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ السلام علی رسول اللہ یہ سلام ہے، درود ہے، لیکن یہاں ثابت نہیں ہے چھینک کے موقع پر، تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسے جو لوگ اذان کے موقع پر اذان دینے سے پہلے درود پڑھتے ہیں، وہ موقع نہیں ہے درود پڑھنے کا، آپ علیہ السلام نے سکھایا نہیں۔ بریلوی طبقہ عام طور سے اذان دینے سے پہلے درود پڑھتا پھر اذان دیتا ہے، کس نے سکھایا یہاں پر درود؟ اور جب بھی پوچھا جائے بھائی ایسا کیوں کرتے ہو تو بولتے اس میں کیا خرابی ہے؟ اس میں خرابی کا سوال نہیں ہے، یہ جو کر رہے ہو اتباع سنت ہے کہ نہیں ہے؟ دعوے عشق رسول کے ہیں، دعوے عشق رسول تھے تو رسول نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، نہیں کیا تو تم کون سے عاشق بننے چلے اب، جو نہ نبی نے کیا نہ صحابی نے کیا اور تم کر رہے ہو؟ تو جو چیز ثابت نہیں ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ 8واں مسئلہ ہے چھینک کا جواب دینا۔ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ الحمدللہ کہے، جب دوسرا شخص اس چھینکنے والے کے الحمدللہ کو سننے پر، صرف چھینکنے پر نہیں، سننے پر اسے چاہیے کہ اس کا جواب دے۔ یہ اہم عمل ہے، بہت سے لوگ غفلت کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے، معلوم نہیں ہوتا مسئلہ۔ چھینک کا جواب دینا
نواں مسئلہ، چھینک کا جواب دینا مسلمان کا حق ہے۔ حدیث میں آیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع جنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس۔ سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے چلنا اور اس کی دعوت قبول کرنا اور چھینکنے والے کا جواب دینا، یہ مسلمان کے حق میں سے ہے۔ تو اس لیے جواب دینا مسلمان کا حق ہے۔ تو اسی حق کی وجہ سے فقہا نے لکھا کہ یہ واجب ہے۔ تشمیت العاطس واجب ان حمد العاطس، فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے کہ چھینکنے والے کا جواب دینا واجب ہے اگر جب اس نے الحمدللہ کہا ہو۔ 10واں مسئلہ ہے چھینکنے والے کو جواب دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ جب کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے کو چاہیے کہ جواب میں یرحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والا اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ چنانچہ حدیث میں آپ علیہ السلام سے مروی ہے اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ ولیقل لہ اخوہ او صاحبہ یرحمک اللہ فاذا قال لہ یرحمک اللہ فلیقل یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ صحیح بخاری کی روایت، حدیث نمبر 6224۔ تو اس میں چھینک کے جواب وغیرہ کی ترتیب بتائی گئی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا دوسری بات کہ جب کوئی شخص چھینکنے والے سے الحمدللہ سنے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والا اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ البتہ بعض روایات میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یغفر اللہ لی ولکم، یہ اضافہ بھی ثابت ہے۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یغفر اللہ لی ولکم۔ چنانچہ حدیث میں مصنف ابن شیبہ میں لکھا ہے کہ وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِمْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، اور ایک روایت میں ہے وَلْيَقُلْ مَنْ سَمِعَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَيَقُولُ هُوَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور بعض روایت میں ہے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم بھی کہہ سکتے، یغفر اللہ لی ولکم بھی کہہ سکتے۔ مسافے کے موقع پر کہتے نا یہ دعا، تو وہ چھینک کے جواب میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ چنانچہ فتاوی ہندیہ میں ہے یرحمک اللہ کہنے کے بعد وَيَقُولُ لَهُ الْعَاطِسُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ او یقول یہدیکم اللہ ویصلح بالکم ولا یقول غیر ذالک۔ اب ان دو کے علاوہ کچھ نہیں کہنا، چونکہ یہ دعائیں منسوس ہیں، اس موقع پر یہی ثابت ہیں۔ اس کا یہ ہے شریعت کے حدود، جو ثابت ہے وہی بولنا، اس کے علاوہ نہیں بولنا۔ ہمارا دین محفوظ اسی واسطے ہے کہ ہم اس میں کچھ اور نیا نہیں پیدا کر سکتے، جو ہے وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ 11واں مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ چھینک کا جواب دینے کا فائدہ کیا ہوگا، حکمت کیا ہے۔ یرحمک اللہ کہنے کی حکمت اس میں سے یہ ہے کہ چھینک اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ جب چھینکنے والے کو اس نعمت پر الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کیا تو ایسی صورت میں وہ اس بات کا مستحق ہے کہ یرحمک اللہ کہہ کر اس کو رحمت کی دعا دی جائے، چونکہ وہ ایک نیکی کا کام کیا نا، الحمدللہ بولا تو جواب دینا گویا کہ اس کی۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ جو آدمی چھینک کا جواب دیتا ہے اس سے باہمی الفت اور محبت بڑھتی ہے، تعلق بڑھتا ہے، اس سے انسانیت ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ 12واں مسئلہ یہ ہے کہ چھینکنے والا جو جواب دے گا اس کے جواب دینے سے متعلق چند مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے کہ الحمدللہ کہے چھینکنے والا تو اس کے سننے والے کو جواب دینا واجب ہے، اور جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ یرحمک اللہ اس وقت کہنا جب چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا ہو، ورنہ الحمدللہ نہیں کہا تو ہم بھی یرحمک اللہ نہیں کہیں گے۔ بلکہ جو شخص چھینک کی نعمت کے بعد الحمدللہ کہہ کر شکر ادا نہ کرے تو وہ جواب میں رحمت کی دعا کا حقدار ہی نہیں ہو سکتا۔ رحمت کی دعا کیوں دیں جب آپ نے کوئی نیکی کا کام ہی نہیں کیا ہے؟ تو چنانچہ حضور علیہ السلام سے مروی ہے ایک شخص کو یرحمک اللہ نہیں فرمایا جس نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ نہیں کہا تھا، تو آپ نے خود اپنے عمل سے بھی کر دکھایا ہے۔ ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 5041، رجلان عطسا فشمت احدہما، دونوں آدمی کو چھینک آئی، ایک نے فشمت احدہما
قال احمد او فشمت احدہما وترکت الآخر، آپ نے ایک کو جواب میں یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کو نہیں کہا، چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا ان ھذا حمد اللہ و ان ھذا لم یحمد اللہ، اس نے الحمدللہ کہا تو میں نے جواب دیا، اس نے نہیں کہا تو میں نے جواب نہیں دیا۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ جب اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو ہم اسے یاد دلائیں، بھئی الحمدللہ کہو تاکہ ہم آپ کو دعا دیں، یرحمک اللہ کہیں، یہ یاد دہانی کرا سکتے ہیں۔ وہ اس سے پہلے الحمدللہ بولنے سے پہلے ہم اسے یرحمک اللہ، بعض تھوڑی شرارت کرتے ہیں، الحمدللہ نہیں بولا تو اپنی طرف سے الحمدللہ بولتے ہیں اسے تنبیہ ہونا چاہیے، بھائی الحمدللہ بولو تم، اب الحمدللہ بولو تم، آ گیا نا اس میں الحمدللہ، کافی ہے، پھر الحمدللہ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپن خود الحمدللہ بول کے خاموش بیٹھ گئے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سے زائد بار چھینکے تو ہر مرتبہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے اور سننے والا اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، البتہ 3 مرتبہ تک بولنے یہ چیز ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی اگر چھینک آئے اور اس میں الحمدللہ کہہ رہا ہو، اب جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اب اسے نزلہ لگا ہے، ہم کیا تسبیح لے کے بیٹھے ہیں اب اگر کوئی جواب دینا نہ چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ 3 مرتبہ میں سے اگر کوئی آدمی پہلی مرتبہ جواب دیا دوسری بار نہیں دیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، پہلی بار کا جواب ہی کیا ہے، کافی ہے۔ تیسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص کسی محفل میں چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں اگر کوئی ایک شخص بھی یرحمک اللہ کہہ دے جواب ہو جائے گا، سب کی طرف سے کافی، ہر ایک کو یرحمک اللہ بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم چھینکے اور وہ الحمدللہ کہے تو مسلمان کو صرف یہدیکم اللہ کہنا، یہدیک اللہ کہنا چاہیے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ پانچواں مسئلہ ہے کہ چھینک آئے اور الحمدللہ بھی کہے اور دوسرا شخص نماز میں ہے اور وہ الحمدللہ سنا تو نماز میں سے یرحمک اللہ کہہ کے جواب نہیں دے گا، اگر نماز میں سے جواب دے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ چھٹا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیت الخلاء میں ہے یا غسل خانے میں ہے، باہر سے کوئی آدمی چھینکا تو یہاں سے اٹیچ باتھ روم میں بیٹھے بیٹھے یا برہنہ حالت میں یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے، اس کی چھینک کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آپ یہاں ننگے رہ کر بھی یرحمک اللہ بولیں، دل میں کہہ لو بولنا ہے تو۔ ایسے ہی جمعہ اور عیدین کے موقع پر کوئی آدمی چھینکے الحمدللہ کہے، اب ہم خطبہ سن رہے ہیں تو اس کے یرحمک اللہ کا جواب دینا واجب نہیں، خطبہ سننے کی طرف متوجہ رہیں گے، کیونکہ اس پر بھی یہ ہے کہ وہ الحمدللہ زور سے نہ کہے، وہ بھی خطبہ سننے کی طرف متوجہ رہے۔ چلیے آخری 13واں مسئلہ اس سلسلے میں کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جب روح داخل کی تو روح جب ان کی سر کے حصے تک پہنچی، ناک کے حصے تک، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ یہ دنیا کی پہلی چھینک تھی حضرت آدم علیہ السلام کو جو لاحق ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے الہام فرمایا کہ الحمدللہ کہو اس پر، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ فرمایا۔ بعض روایات میں ہے رحمک اللہ ربک رحمک اللہ ربک یا آدم، تمہارا رب اللہ تم پر رحم کرے اے آدم، یہ بھی مروی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا حدیث میں لما نفخ فی آدم فبلغ الروح رأسہ عطس فقال الحمد للہ رب العالمین فقال له تبارک و تعالی یرحمک اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب چھینک آئی تو الحمدللہ کہا، گویا یہ الحمدللہ کہنا حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی سنت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی چھینکنے کے بعد الحمدللہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ فرمایا، گویا کہ جواب دینے کا طریقہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنے اور اللہ کی طرف سے جواب دینے سے چھینک آنے کے بعد کے مذکورہ اذکار اور دعاؤں کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ ہر مسلمان کو اس کی ترغیب ہے کہ اللہ جواب میں جب یرحمک اللہ کہہ رہے ہوں تو تم کو کیا ہوا بولنے واسطے، کیوں چھینک کے جواب میں الحمدللہ سننے کے بعد بھی جواب نہیں دیتے ہو؟ تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، ترغیب کا پتہ چلتا ہے۔ یہ چند مسائل تھے چھینک کے متعلق۔
زندگی کے آداب اور اخلاق اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔